بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں اگرچہ وفا کی کمی ہو چکی ہے، لیکن ایک اور چیز کی کمی بھی اس دنیا میں ہو چکی ہے، اور وہ ہے وفاداروں کی پہچان کرنے والے لوگوں کی۔ بعض لوگ اس وجہ سے اتنے بڑے نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ ان واقعات کو الفاظ کے دائرہ کار میں لانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، والدین بچوں کی ابتدائی درسگاہ ہوتے ہیں، اور یہی وہ ابتدائی تربیت ہوتی ہے جس کی بنا پر انسان رہتی زندگی تک دوسرے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ بعض والدین کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ بچوں کے لیے گھر میں پالتو جانوروں کا موجود ہونا کس قدر اہم ہوتا ہے۔ پھر چاہے وہ چھوٹا سا طوطا ہی کیوں نہ ہو، بچوں کے لیے وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ بچے ان پالتو جانوروں کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے لگتے ہیں، اور اگر ان کے پالتو جانوروں کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے یا ان پر ظلم کرے تو ان کے ذہن پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ ان پالتو جانوروں کی وجہ سے ہی بچے یہ بھی سیکھ پاتے ہیں کہ ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے اور کیسے نہیں۔ ان والدین نے بھی اپنے بچے کے جذبات پر بالکل دھیان نہ دیا، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کو وقت رہتے اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ ان کی یہ غلطی ایسے نتائج کو جنم دے دے گی جن کے بارے میں سوچ کر ہی ان لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جانی ہیں۔ ایک عام خاندان دور دراز کے ایک گاؤں میں رہتا تھا جو کہ جنگل کے پاس ہی آباد تھا۔ اس گاؤں کے بیشتر لوگوں کی طرح اس گھرانے کا سربراہ یعنی اس بچے کا باپ بھی ایک شکاری تھا، جبکہ اس بچے کی ماں کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ ان دونوں کا ایک 12 سال کا بچہ تھا جو کہ جانوروں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے والدین سے ایک پالتو کتے کی ایک لمبے عرصے سے فرمائش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی اس خواہش کے مکمل طور پر خلاف تھے۔ ایک بار اس بچے کا چچا اسے ملنے آیا، اور جب اس کو اس بچے کی خواہش کا پتہ چلا تو اس نے ایک گرے کلر کا ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ اس لڑکے کو لا کر دیا۔ جب یہ جانور تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے والدین یہ دیکھ کر خوف کھا گئے کہ ان نے تو اپنے گھر میں ایک خونخوار جانور پال رکھا ہے۔ اس کا باپ چونکہ ایک ماہر شکاری تھا، اس وجہ سے اس کو فوراً پہچان ہو گئی کہ یہ کتا نہیں بلکہ ایک بھیڑیا ہے، لیکن اب وہ اس بھیڑیے کو جنگل میں نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ ان کا بچہ اس بھیڑیے کے ساتھ بہت ہی زیادہ جڑ چکا تھا۔ یہ بھیڑیا ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا ہوتا چلا گیا، لیکن وہ ایک گھریلو پالتو کتے کی طرح برتاؤ کرتا تھا، اس لیے اس کے والدین کو کوئی زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جنگلی جانور تو پھر جنگلی ہی ہوتا ہے۔ ایک دن ان لوگوں نے اپنے گھر میں ایک بہت بڑی دعوت کا انعقاد کیا جس میں آس پاس کے تمام لوگ مدعو تھے۔ اس وجہ سے اس شکاری کی بیوی نے کہا کہ اس بھیڑیے کو باندھ دینا ہی بہتر ہے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی مہمان ڈر نہ جائے۔ جنگل میں ہمیشہ آزاد رہنے والا یہ جانور اب قید ہو چکا تھا، اور اس وجہ سے اس بچے کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا کیونکہ اس کے پالتو جانور نے کبھی کسی کی طرف غصے سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے وہ سوچتا تھا کہ اس کے پالتو بھیڑیے کو یوں قید کر کے اس کے گھر والوں نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے اپنے والدین کی بہت منتیں کی کہ وہ اس بھیڑیے کے ساتھ ایسا نہ کریں، کیونکہ اس نے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے والدین نے اس کی ایک نہ سنی۔ ہر کوئی دعوت میں مصروف ہو گیا، اور کسی کو بھی اس بات کا ہوش نہ رہا کہ اس چہل پہل کے پیچھے کون سی مصیبت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ ابھی یہ دعوت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی، اور سارے مہمان نہیں گئے تھے کہ ان نے یہ بات محسوس کی کہ ان کا بیٹا کہیں غائب ہے۔ انہیں سارے گھر میں ڈھونڈا، لیکن ان کو اپنا بیٹا کہیں بھی نہ ملا۔ سارے مہمان بھی اس بچے کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے، اور ان لوگوں نے آس پاس پڑوسیوں سے بھی پوچھا، لیکن یہ لڑکا کسی کے بھی گھر نہیں تھا۔ یہ بات بالکل صاف ہو چکی تھی کہ یہ بچہ کہیں گم ہو چکا ہے، اور چونکہ جنگل کے قریب رہنے والے لوگ اس پراسرار دنیا سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پہلا شک جنگل پر ہی گیا کہ شاید وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہو۔ ہر طرف اب اعلان ہو رہے تھے، اور اس بچے کے والدین کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ ہر کوئی ٹارچ لے کر جنگل میں ہر طرف ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے آوازیں بھی لگا رہا تھا۔ ابھی ان کو اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ ان کو اس بچے کے کپڑوں کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ملا۔ جھاڑی سے اس کپڑے کے ٹکڑے کو اتارتے ہی ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ قریب ہی ان لوگوں کو اس بچے کے قدموں کے نشانات بھی مل گئے، جن کا پیچھا کرتے کرتے یہ لوگ اب جنگل کے انتہائی گھنے علاقے میں آ چکے تھے۔ جنگل کا یہ علاقہ جھاڑیوں سے اس قدر بھرا تھا کہ اس جگہ کسی بڑے آدمی کا گھسنا ممکن ہی نہیں تھا، اور پھر اندھیرے کی وجہ سے بھی کہیں کچھ بھی ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ صبح ہونے کا انتظار کریں۔ یہ لوگ جنگل کے پاس ہی ساری رات بیٹھے رہے تاکہ اگر کوئی آواز آئے تو وہ اس کا پیچھا کر سکیں۔
اسی اثنا میں اس بچے کے والدین کو اپنے بھیڑیے پر شک سا ہوا اور وہ دوڑتے ہوئے گھر آ کر اس کمرے میں چلے گئے جہاں یہ بھیڑیا بندھا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ یہ بھیڑیا ابھی بھی ادھر ہی بندھا تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بھیڑیا بھی گھر میں ہی موجود تھا، لیکن وہ اس زنجیر سے آزاد ہونے کے لیے اس قدر بے چین ہو رہا تھا جیسے وہ مصیبت کو پہلے ہی سے دیکھ چکا ہو۔ اگلے دن کا سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا کہ یہ لوگ اپنے اس وفادار بھیڑیے کو بھی لے کر جنگل میں چلے گئے۔ بھیڑیے کو جنگل میں لے جا کر ان لوگوں نے کھولا اور جب اس کے سامنے اس کے دوست کے کپڑے کا ٹکڑا کیا گیا تو بھیڑیے نے اسے سونگھ کر غرانا شروع کر دیا۔ بھیڑیا جیسے غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک یہ بھیڑیا زمین کے ساتھ سونگھتا سونگھتا آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ سارے لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن کوئی بھی اس بھیڑیے کی تیز رفتار کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لوگ اب اپنے طور پر ادھر ادھر بکھر کر اس بچے کا اونچی اونچی آواز میں نام پکار رہے تھے، لیکن جنگل میں محض ان کو اپنی ہی آواز واپس سنائی دیتی تھی۔ ان لوگوں کا بھیڑیا بھی اب کہیں غائب ہو چکا تھا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کریں۔ سارا دن یہ لوگ اس جنگل میں ڈھونڈتے رہے اور اب تو ان لوگوں کو بھی خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے اس جنگل میں کون کون سی بلائیں رہتی ہیں جو کہ اس بچے کو اٹھا کر لے گئی ہیں۔ اس بچے کے والدین کا تو رو رو کر برا حال ہوا جا رہا تھا۔ تمام لوگوں کو اب اپنی جان کے لالے پڑے تھے، کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا اور جنگلی شکاری دن کو شکار کا پیچھا کرتے ہیں اور رات کو ہی ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اس بچے کے والدین کو لوگوں نے سمجھایا کہ اب یہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ ایک حادثے کے ساتھ دوسرا حادثہ بھی اپنی غلطی کی وجہ سے کر ڈالنا بڑی حماقت سے کم نہیں ہے۔ یہ لوگ نا امیدی اور بے انتہا غم دل میں لیے واپس چلنے لگے، لیکن انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بچے کو جنگل کے حوالے کر کے اس کو یقینی موت کے حوالے کرائے ہیں، لیکن وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ یہ لوگ اب واپس اپنے گاؤں میں داخل ہو چکے تھے اور اس کے والدین کا غم بانٹنے کے لیے کچھ پڑوسی بھی ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئے۔ اس بچے کے والدین کی حیرت کا ناظرین اندازہ کر سکتے ہیں جب وہ گھر میں داخل ہوئے، کیونکہ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے ان کو گھر کے صحن میں اپنا بیٹا پڑا ہوا ملا۔ وہ بالکل ایسے پڑا تھا جیسے کہ وہ مر چکا ہے۔ پاس ہی اس کا وفادار بھیڑیا زمین پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ اس بچے کا باپ چیختا چلاتا اس بچے کی طرف بھاگا اور یہ دیکھ کر رک گیا کہ اس بچے کی ٹانگ کے ساتھ تو ایک پھندا پھنسا ہے۔ شکاری نے فوراً سے اپنے بچے کو چیک کیا اور یہ دیکھ کر اس کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کہ اس کے بیٹے کی نبض چل رہی ہے۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، یہ صرف بے ہوش ہے۔ یہ سن کر ہر کسی کی جان میں جان آئی۔ صحن میں کسی چیز کے گھسیٹنے کے نشانات کو دیکھنے کے بعد اس لڑکے کا باپ، جو کہ خود ایک ماہر شکاری تھا، یہ بات فوراً سے سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے کو یہ بھیڑیا کہیں دور سے گھسیٹتا ہوا لایا ہے۔ اس شکاری کو سمجھ تھی کہ اس پھندے کو اس کی ٹانگ سے کیسے کھولنا ہے، اور اس نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے بیٹے کی ٹانگوں سے اس پھندے کو کھول دیا۔ اس پھندے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں گہرا زخم آیا تھا اور وہاں سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ ان نے فوراً سے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے فوراً سے اس بچے کو ڈرپ لگائی اور یہ حوصلہ افزا خبر دی کہ یہ بچہ جلد ہی خطرے سے باہر ہوگا۔ جلد ہی یہ بچہ ہوش میں آ چکا تھا اور اب اپنے خاندان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ کیسے معجزانہ طور پر اس کی اس بھیڑیے نے جان بچائی۔ بچے نے بتایا کہ وہ اداس تھا، اس لیے جنگل میں گھومنے نکل گیا۔ جھاڑیوں میں سے جانے کے لیے ایک تنگ راستے میں وہ بڑی مشکل سے داخل ہوا اور ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ جھاڑیاں اس کے قد سے بھی بڑی ہو چکی تھیں اور وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کافی بار ادھر ادھر بھاگا اور اس کوشش میں اس کا پاؤں شکاریوں کے ایک پھندے میں پھنس گیا اور تھوڑی ہی دیر میں خون نکلنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس بارے میں وہ بھی نہیں جانتا۔ اب اس کے گھر والوں کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے بعد اس بھیڑیے نے اس کی جان بچائی، کیونکہ وہ اس کو اپنے جھنڈ کا حصہ سمجھتا تھا، اور بھیڑیے جس بھی چیز کو اپنے جھنڈ کا حصہ سمجھنا شروع ہو جائیں وہ اس کی جان بچانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اس بچے اور اس جنگلی جانور کے درمیان دوستی مزید مضبوط ہو گئی اور اس کے والدین نے اس بھیڑیے کو اس کے بعد کبھی بھی نہیں باندھا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔